السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ایک بار پھر حاضر ہوں عشق کوکاف ناول کے ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ، جو لکھی ہے ابیہ نعمان نے۔ تو کس کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ تو چلیں چلتے ہیں کس نمبر 5 کی طرف۔ نیلی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی، سایہ ہور کی خوفناک چیخ گونجی اور وہ کئی قدم پیچھے جا گرا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ دھند کے اندر درجنوں سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ مریم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے واقعی بھاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ استاد ظاہر نے فوراً اپنا عصا زمین پر مارا۔ سنہری روشنی کا ایک حصار ان کے گرد پھیل گیا۔ قلعہ زیادہ دور نہیں، مگر ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ ایک اور سایہ اور دھند سے نکل کر ان کی طرف لپکا۔ ریان نے تلوار گھمائی، نیلی روشنی کی ایک لہر فضا میں پھیلی اور ملک دور جا گری۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ریان کو اس طرح لڑتے دیکھ رہی تھی۔ چلو، ریان نے عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ رکنے کا وقت نہیں۔ تینوں جنگل کے اندر دوڑنے لگے۔ ان کے پیچھے سایہ ہوروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دھند مزید گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک عنایا کا قدم ایک جڑ سے ٹکرایا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ریان نے فوراً اسے تھام لیا۔ سنبھل کر۔ عنایا نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس جاگا، مگر اگلے ہی لمحے خوفناک گراہٹ نے دونوں کو چونکا دیا۔ درختوں کے درمیان ایک بہت بڑا سایہ نمودار ہوا۔ یہ پہلے والے سایہ ہوروں سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں جل رہی تھی۔ استاد ظاہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ مریم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ظاہر نے آہستہ سے کہا، سایوں کا سردار۔ اور پہلی بار ریان کے چہرے پر بھی خوف دکھائی دیا۔ جنگل کی فضا خوف سے بھری ہوئی تھی۔ دھند کے درمیان کھڑی وہ دیو ہیکل مخلوق آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا قد درختوں جتنا بلند تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں دو جلتے ہوئے شعلوں کی طرح چمک رہی تھی۔ مریم کا گلا خشک ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم سب آج ختم ہونے والے ہیں۔ عنایا بھی ساکت کر رہی تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوفناک مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ استاد ظاہر نے اپنے عصا کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ سایوں کا سردار ہے۔ ریان کی نظریں مخلوق پر جمی تھی۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کسی نے اسے جگایا ہے، ظاہر نے سنجیدگی سے کہا۔ عنایا کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا۔ عارش۔ ظاہر خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی ہی جواب تھی۔ اچانک مخلوق نے خوفناک راہٹ نکالی۔ زمین لرز اٹھی، درختوں سے پرندے اڑ گئے۔ مریم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ آواز تو میرے خوابوں میں بھی آئے گی، مگر اگلے ہی لمحے مخلوق نے حملہ کر دیا۔ اس کا دیو ہیکل پنجہ بجلی کی طرح ہم کی طرف بڑھا۔ نیچے جھکو، ریان چلایا۔ چاروں فوراً زمین پر گر گئے۔ پنجہ ان کے سروں کے اوپر سے گزرا اور ایک بڑا درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے۔ ریان نے تلوار سنبھالی۔ لڑنا بھی نہیں ہے، پھر بچ کر نکلنا ہے۔ اس لمحے ظاہر نے اپنا عصا فضا میں بلند کیا۔ سنہری روشنی پھیل۔ چند لمحوں کے لیے دھند پیچھے ہٹ کے دور ایک پتھریلا راستہ نظر آیا۔ وہاں ظاہر نے اشارہ کیا۔ قلعے کا راستہ، سب دوڑ پڑے، مگر سایوں کا سردار ان کے پیچھے تھا۔ اس کے ہر قدم سے زمین کانپ رہی تھی۔ عنایا کی سانس پھولنے لگی۔ وہ پہلے ہی بہت تھک چکی تھی۔ اچانک اس کا قدم پھسلا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ مخلوق کی سرخ آنکھیں فوراً اس پر جم گئیں۔ عنایا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عنایا! ریان فوراً واپس پلٹا۔ مریم چیخ اٹھی، ریان نہیں! مگر ریان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے تلوار بلند کی۔ نیلی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ مخلوق نے حملہ کیا۔ دھماکے کی آواز گونجی۔ ریان کئی قدم پیچھے جا گرا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ عنایا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ریان! پہلی بار اسے واقعی خوف محسوس ہوا۔ ایسا ہے خوف جو اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے تھا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود تعویذ چمکنے لگا۔ پہلے ہلکی روشنی، پھر تیز، پھر اتنی شدید کہ پورا جنگل روشن ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ عنایا کے گرد نیلی روشنی کا دائرہ بن گیا۔ ہوا تیزی سے گھومنے لگی۔ سایوں کا سردار اچانک رک گیا، جیسے اسے کسی چیز کا خوف محسوس ہوا ہو۔ ظاہر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ یہ ممکن نہیں۔ عنایا خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی طاقت جاگ رہی ہے، ایک ایسی طاقت جو صدیوں سے سو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے روشنی کی ایک لہر مخلوق سے ٹکرائی۔ خوفناک چیخ فضا میں گونجی اور سایوں کا سردار کئی گز دور جا گرا۔ جنگل خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مریم کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ تم نے کیا؟ عنایا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی حیران تھی۔ ریان آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں عنایا پر تھیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا۔ عنایا نے چونک کر پوچھا، کس بات کا؟ ریان نے جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک دور پہاڑوں کی طرف سے ایک عجیب سی روشنی بلند ہوئی۔ ظاہر کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں،
क्या हुआ? मरियम ने पूछा। ज़ाहिर ने आहिस्ता से कहा, किले के दरवाजे खुल गए हैं। और इन दरवाजों के खुलने का मतलब सिर्फ एक था। आरिश उनसे पहले वहां पहुंच चुका था। जंगल पर एक बार फिर खामोशी छा गई थी। शायर का सरदार शिकस्त खा चुका था और किसी के चेहरे पर इत्मीनान नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि सरहद अभी बाकी है। नाया अभी तक अपने हाथों को हैरत से देख रही थी। वो रोशनी, वो ताकत, वो सब क्या था? हमें फौरन चलना होगा। उस्ताद जाहिर की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। यानी तलवार ने आम में रखी और नाया के करीब आ गया। तुम ठीक हो? अनाया ने सर हिलाया। शायद, मगर सच तो ये था कि वो खुद को बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ जाग चुका हो, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। मरियम ने गहरा सांस ली। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी दोबारा कब नॉर्मल होगी। कभी नहीं, विहान ने संजीदगी से कहा। मरियम ने फौरन मुंह बना लिया। ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चंद लम्हों बाद चारों किले की तरफ रवाना हो गई। रास्ता पहाड़ों के दरमियान से गुजरता था। धुंध अब भी उनके साथ साथ चल रही थी, जैसे कोई पोशीदा चीज उन्हें देख रही हो। कई घंटों के सफर के बाद वे एकदम पहाड़ी पर पहुंचे और फिर अनाया की आंखें हैरत से फैल गई। सामने एक अजीम किला खड़ा था, सफेद पत्थरों से बना हुआ। उसके मीनार बादलों को छू रहे थे और उसके गेट सुनहरी रोशनी गर्दिश कर रही थी। मरियम चंद लम्हे किले को देखती रही, फिर बोली, ये वाकई खूबसूरत है। मगर रेहान के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो किले के दरवाजों को गौर से देख रहा था। देर हो गई। अनाया चमकी। क्या मतलब? रेहान ने सामने इशारा किया। किले के अजीम दरवाजे पहले ही खुले हुए थे। उस्ताद जाहिर का चेहरा सख्त हो गया। आरिश यहाँ आ चुका है। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। मगर क्यों? ये जानने के लिए हमें अंदर जाना होगा। वो सब किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर गैर मामूली खामोशी थी, इतनी खामोशी कि कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक एक अजीब सी सरगोशी सुनाई थी। अनाया फौरन रुक गई। तुम लोगों ने सुना? मरियम ने सर हिलाया। हाँ, सरगोशी फिर सुनाई थी, इस बार ज्यादा वाज़ेह, जैसे कोई नाम ले रहा हो। अनाया, अनाया, अनाया। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अचानक किले के अंदर मौजूद मशालें बहुत जल्द उठी। नीली आग पूरे हाल में फैल गई और हाल के आखिर में एक तख्त नजर आया। इस तख्त के सामने एक शख्स खड़ा था। स्याह लिबास, लंबे बाल, चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट। आरिश, मरियम ने बेख्तियार एक कदम पीछे लिया। रेहान फौरन अनाया के सामने आ खड़ा हुआ, मगर आरिश ने कोई हमला नहीं किया। वो बस खामोशी से अनाया को देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, आखिरकार तुम आ गए। अनाया के दिल में अजीब सा इज़्तिराब पैदा हुआ। तुम मुझसे क्या चाहते हैं? आरिश चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। मरियम ने फौरन कहा, अच्छा मजाक था। मगर आरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। वो संजीदा था, पूरी तरह संजीदा। और पहली बार अनाया को लगा कि शायद कहानी में कुछ ऐसा है जो उसे अभी तक नहीं बताया गया। जी, तो ये थी आज का एपिसोड। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या अनाया सच जान पाएगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें ताकि एपिसोड आपको मिल जाया करें। और मेरा जल्दी जल्दी दिल करे एपिसोड डालने का। तब तो मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।